خود مختار غیر ملکی غاصب چھوڑ کشمیر کو پاکستانی غاصب چھوڑ مانا چھوڑ دو ہندوستانی غاصب دشمنوں کے دل پہ تیر یہ تقریب دشمنوں کے دل پہ تیر یہ تقریب اعوذ باللہ من الشیطان قدم الرجیم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اسٹیج پر تشریف فرما قائدین اکرام اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے احباب، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، نوجوانوں، صحافی حضرات، تاجر حضرات، چھوٹے بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دلی طور پر شکر گزار ہوں کہ آپ نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی طرف سے منعقدہ اس مقبول بٹ شہید کانفرنس میں اپنا وقت نکال کر شرکت کی، ہماری گزارشات کو سننے کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے، اور مجھے واللہ بڑی خوشی ہوئی اتنی تعداد میں لوگ دیکھ کر یہاں پر چھوٹے سے قصبے میں، چونکہ یہاں پر ہمارے جوانوں کے لیے، ہمارے مردوں کے لیے رکنے اور رہنے کا کوئی مناسب انتظام موجود نہیں ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ان کا روزگار اپنے علاقوں میں ہوتا ہے، ان کی نوکریاں اپنے علاقوں میں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں نہ کوئی روزگار کا معاملہ ہے، نہ کوئی بڑا نوکریوں کا معاملہ ہے۔ ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین یہ سوچتے ہیں کہ اس کو دبئی بھیجیں گے یا سعودیہ بھیجیں گے یا انگلینڈ، یورپ بھیجیں گے۔ کراچی سے لے کے راول پنڈی تک اور پھر KPK تک اور گلگت تک میں اکثر سفر کرتا ہوں تو مجھے ہوٹلوں پہ، پٹرول پمپوں پہ، سبزی منڈیوں پہ، بیکریوں پہ جب بھی کوئی بندہ ملتا ہے تو میں بلا جھجک اس سے پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے کس علاقے سے ہیں آپ۔ یعنی ہمارے نوجوانوں کا اور ہماری اس جنریشنز کا گزشتہ جو 3-4 ہماری نسلیں گزری ہیں، ان کا مقدر سبزی منڈیوں پہ اور ہوٹلوں پہ اور بیرا گیری کرنا اور ویٹری کرنا اور ساتھ ساتھ پڑھنا، اور اگر کہیں ویزے کا جگاڑ لگ جائے تو کہیں دبئی سعودیہ جانا ہے۔ تو اس لیے کسی ایک جگہ پہ اتنے چھوٹے سے علاقے میں اتنے بندوں کا اکٹھے ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غنیمت کی بات ہے۔ کافی گفتگو ہوئی ہے، سجاد افضل صاحب نے بڑی تاریخی اور علمی باتیں کی ہے، قاری صاحب نے اپنے انداز میں باتیں کی ہیں، طفیل صاحب نے، دوسرے احباب نے، یہاں کے مقامی احباب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور اس میں کچھ باتیں تلخ ہوتی ہیں، کچھ باتیں لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں، کچھ باتیں لوگوں کو ناراض بھی کرتی ہیں۔ باتیں لوگوں کو اس لیے بھی ناراض کرتی ہیں کہ میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دی تو بے شمار لوگ جو بعد میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے، وہ اسلام میں داخل ہوئے، جب ابتدائی طور پر انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی باتیں سنی تو انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کیا۔ جو وہاں کے لیڈر تھے، ابو سفیان جیسے مجاہد اول اور غازی ملت جو تھے، یہ اور بہت سارے بڑے بڑے لیڈر تھے اس زمانے کے، وہ بڑے رہنما تھے، بڑے لیڈر تھے، اپنے قبیلوں کے سربراہ تھے۔ انہوں نے کہا یہ یتیم بچہ جو ہے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ تو ہمارے روزگار کے پیچھے پڑ گیا ہے، یہ کہتا ہے کہ خانہ کعبہ سے بت ہٹوا دو، بت ہٹوائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟
ایک بچے کے سوا، ایک مرد اور ایک عورت کے سوا کسی نے ان باتوں کو تسلیم نہیں کیا. حالانکہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے جانتے ہو، میری 40 سال کی عمر آپ لوگوں کے درمیان گزری ہے، مجھے کیسا پایا آپ نے؟ انہوں نے کہا آپ بہت ایماندار ہیں، آپ بڑے سچے ہیں، آپ معاملے میں بہت اچھے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ کوئی بھی کسی سے زیادتی نہیں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر جو میں بات کروں گا، اگر گواہی دیتے ہو کہ میں سچا ہوں تو وہ بات سچی ہوگی. لیکن اس کے باوجود وہ بات تسلیم نہیں کی گئی. اور پھر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کی خاطر یہ کائنات بنائی گئی. اور اللہ نے پیغمبر کو کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان پہاڑوں کو اس طرح جو ہے وہ آپس میں ملا دیں کہ یہ سارے تمہارے دشمن، تم پر پتھر پھینکنے والے، تم پر بچوں کے ذریعے پتھر پھینکوانے والے جو ہے یہ ان پہاڑوں میں پس کر رہ جائے. یعنی یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ پیغمبر اگر انگلی کھڑی کر دیتا تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. یہی عقیدہ ہے نا ہمارا. لیکن پیغمبر کو مکے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے 13 سال لگ گئے. 40 سال کی عمر میں شروع کیا، 53 سال کی عمر میں آ کر فیصلہ کیا کہ یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اور وہاں سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. پھر 10 سال وہاں پہ اور زندگی کے گزارے، تبلیغ کی، لیکن اس کے ساتھ پھر جدوجہد کا علم اٹھایا. پیغمبر نے جدوجہد کا علم اٹھایا. اور بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آپ کے پاس کشمیر کی آزادی کا کیا وہ ہے، ترکیب کیا ہے آپ کے پاس کلیہ کیا ہے، کیسے کشمیر آزاد ہوگا، کوئی چارٹر، کوئی ایجنڈا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں وہ ایجنڈا بتایا. ہر بچہ پڑھتا ہے، ہم میں سے سارے پڑھتے ہیں. علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، اس کا ترجمہ کر کے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا ہے جو اپنی حالت خود نہ بدلے. اللہ نے پیغمبروں کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ وہ صرف دعا مانگے اور ان کا مذہب جو ہے وہ پھیل جائے اور وہ فاتح بن جائے. ان کو بھی جنگیں لڑنی پڑی، ان کو بھی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، ان کو فاقے برداشت کرنے پڑے. پیغمبر اسلام کو 3 سال کا جو ہے وہ وطن سے نکالا گیا. وہ وہاں پہ گھاٹی میں 3 سال تک پتے اور اس طرح کی چیزیں کھا کر زندگی گزارتے رہے شیب ابی طالب میں. اور 3 سال مکہ کے لوگوں نے ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا. تو آزادی کا کلیہ جو ہے، آزادی کا فارمولہ یہ ہے کہ ہمیں آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے. کوئی پلیٹ میں ڈال کر نہیں دے گا، کوئی ہیرو نہیں آئے گا، کوئی محمد بن قاسم، کوئی طارق بن زیاد، کوئی باجوہ، کوئی مشرف آپ کو آگے آزادی لے کے نہیں دے سکتا. یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ،
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے کہ کوئی آپ کے لیے آپ کے حالات تبدیل کرے گا. یہ اختیار اللہ نے، جس طرح اور بہت سارے اختیارات اللہ نے اپنے نائب کو، اپنے بندے کو، انسان کو تفویض کیے ہیں، اس طرح اپنے، اور انہوں نے لوگوں کو کنفیوز کیا. ایک سیدھا اور آسان راستہ جو تھا، جس پہ لوگوں نے کوشش شروع کی تھی 1947 میں، اس کو الجھا کر رکھ دیا گیا. آزادی کے مفہوم کو الجھا کر رکھ دیا گیا، ہمارے مسئلے کو الجھا کر رکھ دیا گیا، اور یہ نعرے لگاتے رہے ہم بلا تنہا سپاہی ہیں. شیخ عبداللہ بلا تنہا سپاہی بن گیا نہرو کا، اور سردار ابراہیم صاحب اور سردار قیوم صاحب بلا تنہا سپاہی بن گئے لیاقت علی خان کے. حالانکہ یہ بلا تنہا سپاہی نہیں ہے، یہ ہمارے حصے کے پیسے بھی کھا جاتے ہیں، یہ ہمارا بجٹ بھی کھا جاتے ہیں. یہ تو یتیموں مسکینوں کی زکوٰۃ کھا جاتے ہیں. یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے بچے پڑھاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، پھر لوگوں کو کہتے ہیں جی ہم بلا تنہا سپاہی ہیں پاکستان کے، بلا تنہا سپاہی ہیں ہندوستان کے. اور انہوں نے یہ سارا کچھ کر کے آج ہمیں اس نہج پر چھوڑ دیا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. آج یہ کہہ رہے ہیں ہمیں آزاد کشمیر کو بچانا ہے. یہ 4000 مربع میل جو 84,000 مربع میل میں سے 21واں حصہ ہے، اگر ایک روٹی کے آپ 21 ٹکڑے کریں تو ایک حصہ آزاد کشمیر بچتا ہے. آج راجہ فاروق حیدر کا اور سردار عتیق کا اور بیرسٹر سلطان کا اور ہمارے بڑے بڑوں کا ساروں کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم آزاد کشمیر کی شناخت پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے. میں چیتھڑے اڑا کے رکھ دوں گا جس نے آزاد کشمیر کی طرف دیکھا. جبکہ یہ پہلے لوگوں کو کہتے تھے ہمارے باپ دادا نے یہ بیس کیمپ بنایا ہے، ہمارے باپ دادا نے یہ احسان کر دیا ہے. سڑک نہیں مانگنا، ٹوٹی نہیں مانگنا، نوکری نہیں مانگنا، ووٹ آ کے گھر دے جانا، یا غازی آباد آ کے دے جانا، یا مجاہد آباد آ کے دے جانا. ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، یہ بیس کیمپ بنایا ہے، اور یہاں سے ہم غازیوں اور مجاہدوں کی اولادیں ہیں جو آگے چل کے جو ہے وہ باقی کشمیر کو آزاد کرائیں گی. باقی کو کیا آزاد کرواتے آج بول رہے ہیں کہ اگر کسی نے آزاد کشمیر کی طرف دیکھا تو ہم یہ سے وہ کر دیں گے. اگر اتنے ہی بہادر ہوتے، اتنے ہی غیرت مند ہوتے، اتنے ہی جرت مند ہوتے تو 1947 سے لے کے آج 73 سال ہو چکے ہیں. درجنوں دفعہ اس ریاست کی وحدت پر حملے کیے گئے ہیں، درجنوں دفعہ مسئلہ کشمیر پر حملے کیے گئے ہیں. غازیوں اور مجاہدوں کی اولادوں سے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ جا کے سیز فائر لائن پہ جا کے کھڑے ہوئے چیلنج کریں. ٹوٹل ڈرامہ، ٹوٹل جھوٹ، ٹوٹل فراڈ. 1947 میں ڈوگرا کے خلاف سول سپریمیسی کی تحریک چل رہی ہے کہ نظام حکومت بادشاہت سے ختم ہو اور جمہوری حکومت بنائی جائے، سیاسی حکومت بنائی جائے. چونکہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں بادشاہتیں ختم ہو رہی ہیں. انہوں نے انڈیا کے اندر جو ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا اور ہندو مسلم فسادات شروع ہو رہے تھے، یہ اس ہندو مسلم فساد کو یہاں پر لے کر آئے. یہاں پر انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا قبائلیوں کو، اور ادھر سے جو ہے وہ بی جے پی اور RSS کے گنڈوں کو ادھر والوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. انہوں نے لوگوں کا قتل عام کیا اور ریاست کے حصے بکھرے کیے. انہوں نے ریاست کو تقسیم کروایا، ہمیشہ کے لیے غلام بنایا، اور 73 سالوں میں مسجدوں میں، ممبروں پہ، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ علاقہ آزاد کروایا. انہوں نے یہ علاقہ غلام کروایا تھا. 47 میں جتنی لڑائی لڑی گئی اس علاقے کو غلام بنانے کے لیے لڑی گئی. اس علاقے کی، اس ریاست کی ہزاروں سالہ تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے لڑی گئی. اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آج آپ کے سامنے. اور کس بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے ہم نے پہلی گولی چلائی اور ہم نے دوسری گولی چلائی. کون سے محاذ پر چلائی؟ یہ ملک تو آزاد تھا 47 میں. اس کا تو ایک حکمران تھا جس کو مہاراجہ ہری سنگھ کہتے تھے. آج عتیق صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم مہاراجہ ہری سنگھ کی جانشین حکومت ہیں. یہاں پر کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم مہاراجہ ہری سنگھ کے جانشین ہیں اور اس کی ریاست ہے. اور ادھر سے کہتے ہیں جی ہم نے یہاں پہلی گولی چلائی اور ہم نے آزاد کروایا تھا. تو بھائی آزاد تھا، پہلے تم نے اس کو پکڑ کے پاکستان کے حوالے کیا. ایک ایسے ملک کے جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تاریخ میں، وہ ہم سے کوئی ہزاروں سال چھوٹا، عمر میں ہزاروں سال چھوٹا
پیدا ہوتے ساتھ ہی اپنی ریاست کے حصے بکھرے کر کے اس کے حوالے کر دیا. آج روتے پھرتے ہیں. آج کہتے ہیں ایک روتا ہے اسمبلی میں بیٹھ کے راجہ فاروق ادھر ہماری کوئی بات نہیں سنتا ہے, چودھری مجید ادھر روتا ہے ہماری کوئی بات. 2-2 ٹکے کے لوگ آتے ہیں, کوئی اسمبلی کا ممبر آ جائے اس کے سامنے بیٹھ کے رونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ فردوس عاشق اعوان, وہ فیاض چوہان, یاد ہے نا آپ کو ان کے بیان جو انہوں نے کہا کہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ ایک حوالدار تمہیں کان سے پکڑ کے نکال سکتا ہے, اور کئی دفعہ انہوں نے نکالے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کئی دفعہ سردار قیوم صاحب کو اقتدار سے علیحدہ کیا, سردار ابراہیم صاحب کو علیحدہ کیا, ممتاز راٹھور کو علیحدہ کیا, کتنوں کو اقتدار سے علیحدہ کیا. اور یہ جو مسلم کانفرنس والے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم نے پتہ نہیں, ہم ریاست کی سب سے بڑی جماعت ہے, صاف جھوٹ. کوئی ریاست کی سب سے بڑی جماعت نہیں ہے, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ اتنی سی جماعت تھی تو آج یہ وظیفوں میں پلنے والی جماعت تھی. یہ بنیادی طور پہ جس کو مسلم کانفرنس کہتے ہیں, 1947 سے لے کے 1960 تک ان سارے لیڈروں کے پاکستان نے وظیفے لگائے ہوئے تھے. انہوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا. کوئی سردار ابراہیم پہلا صدر منتخب نہیں تھا, پاکستان نے کان سے پکڑ کے بٹھایا. سردار قیوم کو پکڑ کے بٹھایا. دوسروں کو 1960 تک تو الیکشن ہی نہیں ہوئے آزاد کشمیر کے اندر, اور ان کی تنخواہیں مقرر تھی, ان کے وظیفے مقرر تھے. اور یہ اتنی سی پارٹی تھی, اتنی سی پارٹی, ڈرائنگ روم میں آنے والی پارٹی جس کو مسلم کانفرنس کہتے ہیں. وہ نیشنل کانفرنس تھی, وہ پارٹی وہ علیحدہ ہو گئی تھی 1939 میں مسلم کانفرنس سے. اور ابھی چند دن پہلے یہاں پر صدر آزاد کشمیر نے کہا کہ 47 میں مہاراجا ہری سنگھ اور شیخ عبداللہ جو تھے وہ ریاست کو خود مختار رکھنا چاہتے تھے. یہ جو خود مختاری والے ہیں یہ مہاراجا ہری سنگھ کے اور شیخ عبداللہ کے ایجنٹ ہیں. اب مہاراجا ہری سنگھ ریاست کا حکمران تھا, مالک تھا اس کا وہ, اور شیخ عبداللہ سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ تھا, جو پہلا وزیر اعظم بنا, جس کو ہری سنگھ نے خود پکڑ کر جب اس نے اپنا اقتدار چھوڑا تو اپنے بیٹے کو صدر بنایا اور اس کو وزیر اعظم بنایا. اگر وہ دونوں خود مختاری کے حامی تھے تو اور کون بڑا لیڈر تھا کشمیر میں؟ شیخ عبداللہ سے بڑا لیڈر کوئی نہیں پیدا ہوا. ابراہیم خان کی عمر اس وقت 28 یا 29 سال تھی. اس حال میں بچے بیٹھے ہوئے ابراہیم خان سے بڑی عمر کے, ان کے ہاتھ میں آپ کشمیر کا فیصلہ دے دو. شیخ عبداللہ لیڈر تھا, سیاسی لیڈر, وہ خود مختار کشمیر کا حامی تھا, اور جو مالک تھا ریاست کا وہ خود مختار کشمیر کے حامی تھے. تو یہ کس نے یہ گند کھیلا؟ یہ جو 19 جولائی 1947 کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے قرارداد الحاق پاکستان منظور کی تھی. ایک کمرے میں 4 بندوں نے بیٹھ کے, نہ کوئی پارٹی کا صدر, نہ کوئی سربراہ, نہ کوئی لیڈر, 3-4 مجلس عملہ کے ممبر بیٹھ کے جناب ایک قرارداد منظور کر کے پوری قوم کا سودا لگانے کے چکر میں 4000 مربع میل کی کھڑپیچی لے کر بیٹھ گئے, اور یہ دنیا کا پسماندہ ترین خطہ 73 سالوں سے ہمارے حوالے کیا. اور کہتے ہیں جی ہم نے بڑے تیر مارے ہیں, بڑے جیسے چاند پہ انہوں نے جو ہے وہ مشن روانہ کر دیے ہیں. بچے کے پیشاب سے بجلی پیدا کرنے کے نظریے دینے والے لیڈر جو ہیں وہ قوم کو کیا جو ہے وہ آزادی دلوا سکتے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ قبیلوں کی بات نہیں ہے, یہ 21ویں صدی ہے. ہر آدمی کا ایک ووٹ ہے. یہ جمہوریت ہے کہ ہر آدمی کی ایک رائے اور ووٹ ہے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہے, چاہے وہ ان پڑھ ہے, چاہے وہ اس برادری کا ہے, چاہے وہ اس برادری کا ہے, چاہے وہ اس مذہب کا ہے, چاہے اس مذہب کا ہے. اس لیے یہ قبیلوں کے ٹبر جو ہیں بھیڑوں کے بکریوں کی طرح ہانک کے جو ہے وہ ہمیں یہ لے کے جاتے ہیں, یہ میرے ہیں, یہ میرے ہیں, ان کا مالک میں ہوں, ان کی قیمت اتنی ہے, ان کی قیمت اتنی ہے. یہ کب تک ہم لوگ جو ہے وہ برداشت کرتے رہے؟ کیا ایک پڑھے لکھے, ایک باضمیر انسان کو اور ایک مسلمان کو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جب جی چاہے اس کا سودا لگا لیا جائے, اس کے قبیلے کے نام پر, اس کے ٹبر کے نام پر جو ہے وہ سودا. یہی کچھ ہو رہا. یہ آپ عدالت میں چلے جائیں, آپ کو اگر اپنی برادری کا کوئی کلرک بھی ملے گا وہ آپ کا کام کروائے گا. اگر تھانے میں چلے جائیں وہاں برادریزم, اگر کلاس میں چلے جائیں وہاں برادریزم, اگر ووٹ ڈالنے چلے جائیں وہاں برادریزم. تو یہ جو لعنتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھٹکارا دیا 1400 سال پہلے اور کہا کہ تم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس کو قبیلے کی بنیاد پر یا دولت کی بنیاد پر اپنے آپ کو قابل فخر نہیں کہہ سکتا ہے. وہ کردار ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ تمہارا وہ ہوگا. یہ ہمارے پاس میں نے آیت تلاوت کی قرآن مجید کی 1400 سال پہلے پیغمبر کہہ رہے ہیں,
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ باسی صاحب، ہم تو آپ بھی باسی، ہم بھی باسی، آپ بھی راجے، ہم بھی راجے، ہم تو ایک باپ دادے کی اولاد ہیں، ہم آپ کے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے مالکوں کے پاس جاتے ہیں، بڑے شیطانوں کے پاس، تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ يَسْتَهْزِئُونَ، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ان کو تو ہم ایسے ہی بیوقوف بنا رہے تھے، ان کا تو ہم ٹھٹھا لگا رہے تھے۔ پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے پاس بھی ایسے لوگ تھے جو آگے پیغمبر کو کہتے تھے سر ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ چلیں آگے، ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم تو آپ کی پشت پر کھڑے ہیں۔ اور جب پیغمبر اٹھ کے جاتے تھے یا وہ اٹھ کے جاتے تھے تو کہتے تھے آج ہم نے محمد کا مذاق اڑایا۔ تو یہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب یہ اس دریا سے پار جاتے ہیں تو ان کی زبان اور ہوتی ہے، ان کے اکڑے ہوئے سر جھک جاتے ہیں، ان کے بازو تعظیم میں ایسے بن جاتے ہیں۔ یہ پولیس والے کو بھی دیکھ کے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، جو یہاں پولیس والا اگر اپنا ہی کوئی کھڑا ہونا تو اس کو گالی دے کے گزریں گے، لیکن یہاں سے ذرا پار جا کے دکھائے یہ وہ مخلوق ہے جنہوں نے، اگر آپ نے جو ہے وہ کسی بھی چیز کا جائزہ لینا ہے تو نتائج کی بنیاد پہ جائزہ لیتے ہیں۔ ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے میں اس چھت سے چھلانگ لگاؤں گا، جب نیچے گرتا ہے اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرا فیصلہ غلط ہے۔ 73 سال میں ہماری ہڈی پسلی ایک ہو چکی ہے، گاڑیوں سے گر گر کے، اسپتالوں میں مر مر کے، نوکریوں کے لیے رگڑ رگڑ کے، تھانے کچہری کے چکر لگا لگا کے، پتہ ہی نہیں چلتا میری زمین کون سی ہے، ایک دن جو تو دوسرا نمبر ہوتا ہے، اگلے دن جو تو دوسرا نمبر ہوتا ہے۔ یہ 75 سال سے ہڈیاں پسلیاں ایک ہونے کے باوجود بھی ابھی تک ہم یہ نتیجہ نہیں اخذ کر سکے کہ ہمارا ان چوروں کو اپنے اوپر بٹھانے کا فیصلہ غلط ہے۔ یہ ہماری روزمرہ کی پسماندگی کا سبب بھی ہے اور ہماری غلامی کا سبب بھی ہے، اور غلامی کو طوالت اسی طرح دی جاتی ہے۔ یہاں برے صغیر میں 1.5-2 ارب انسان تھے جب انگریز یہاں پہ آئے، 20,000 انگریز آگے سفید چمڑی والے، اور 2 ارب انسانوں کو انہوں نے دبا کے رکھا، 150 سال تک ان کو غلام بنائے رکھا۔ کیسے غلام بنائے رکھا؟ انہوں نے جاگیردار خریدے، انہوں نے سرمایہ دار خریدے، انہوں نے قبیلوں کے لیڈر خریدے، انہوں نے مولوی خریدے، انہوں نے اس طرح کے لوگ خریدے، فرقے بنائے، لوگوں کے برادریاں بنائی، قبیلے بنائے، نمبرداریاں تقسیم کی، اور ان کو اپنی وفاداری پر تیار کیا، اور وہ اپنے ہی لوگوں کو مار کر کچل کر ان 20,000 گوری چمڑے والوں کی 150 سال تک وفاداری کرتے رہے۔ 1946 میں جب پاکستان بننے کے قریب تھا تو یہ جو پنجاب جو آج پاکستان کا سب سے بڑا دعوے دار ہے، جو دوسروں کو پاکستانی سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ پنجاب انگریزوں کی پارٹی کو جتوایا اس نے 1946 کے الیکشن میں۔ یونینسٹ پارٹی جو انگریزوں کی حامی تھی، جو قبضے کی حامی تھی، وہ 1946 میں پنجاب کا الیکشن جیت گئی۔ اور کون تھے اس کو جتوانے والے؟ یہی کھر، رائلے، ٹوانے، گیلانی، یہ جو قریشی، انہی کے باپ دادا تھے۔ یہ جو آج نہیں بڑی بڑی گدیوں والے ملتان میں اور باولپور میں اور ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے آگے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ سر جھکائے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ انگریزوں کے اس وقت ٹاؤٹ تھے، اور یہ آج بھی باعزت ہیں، آج بھی پارلیمنٹ کے اندر یہی بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی اسمبلیوں کے اندر یہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی حال یہاں پہ بھی ہے۔ ہمیں تقسیم کر کے، ہمیں برادریوں میں بانٹ کے، ہمیں فرقوں میں بانٹ کے، نالائق، 2 نمبر، لالچی، پیٹ پرست، عقل سے آری جتنے لوگ ہیں وہ ہمارے لیڈر بنا دیے گئے، جو بالکل کسی نے درست کہا، وہ پیٹ سے آگے سوچتے ہی نہیں ہیں، اپنی دہلیز سے آگے سوچتے نہیں ہیں۔ ہم سارے دنیا کے مختلف ملکوں سے گھوم کے آئے، سب سے تھکے ہوئے ملک یہی ہے جو عرب کنٹریز ہے۔ وہاں بھی آپ جا کے دیکھیں، آپ کو کوئی حکومت نظر آئے گی، کوئی آپ کو انتظام نظر آئے گا، کوئی بلدیہ نظر آئے گی، کوئی ادارہ نظر آئے گا۔ آپ مجھے بتائیں اس پورے شہر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں صفائی والا کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ یہاں یہ سڑک کی حالت دیکھیں، پانی نکالنے کی پوزیشن میں ہم نہیں۔ ہماری بچی کو کوئی تکلیف ہو جائے، وہ زچگی کا معاملہ ہو جائے، یہاں سے پنڈی لے کے جانا پڑتا ہے، انگلی ٹوٹ جائے تو بریگیڈیئر فلانے کے پاس جو جی بریگیڈیئر میجر جنرل فلانے کے پاس، جو پتے بھی لکھ کے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر دکانداروں نے، فلانے جنرل صاحب کے پاس جائیں، فلانے بریگیڈیئر کے پاس جائیں۔ پنڈی میں نہ اسپتال ہے، نہ کام کا سکول ہے، نہ کوئی کام کی سڑک ہے۔ تو کیا مطلب یہ کس لیے ہم یہ پال رہے ہیں ان سارے لوگوں کو؟ تاکہ یہ جو ہے وہ
وہ جو بچا کچا ہے اس کا بھی سودا لگا ہے. آج وہ دیکھیں نا وہ جو 28-29 وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں گلگت بلتستان کے اندر, انہوں نے دعوت دی ہے پاکستان کو, دعوت دی. تاریخ میں پڑھتے کہ کشمیریوں کا ایک وفد گیا افغانوں کے دربار میں اور جا کر کہا جو پہلے حکمران ہے بڑا ظالم ہے, آپ ہماری اس سے جان چھڑا. پھر ایک سکھوں کے دربار میں گیا, جی یہ پہلے جو بیٹھے ہوئے بڑے ظالم ہیں ان سے جان چھڑائے. پھر مغلوں کے دربار میں گیا. یعنی یہ کشمیریوں کی بدقسمتی سے یہ تاریخ رہی ہے کہ یہ جا کے آقا پکڑ کے لے کے آتے تھے. چراغ بیگ کو پکڑ کے لے کے آئے, جنازہ گزر رہا تھا, اس نے اپنی سواری کو رکوایا, جنازے کا ناک کاٹ دیا اور کہا زندوں کو تو پتا چل جائے گا, ذرا مردوں کو بھی پتا چلے کہ کون حکمران آیا ہے یہاں پر کشمیر کے اندر. تو یہ اس دن انہوں نے دعوت دی, باقاعدہ اسمبلی میں بیٹھ کے قرارداد منظور کی, مملکت خدا داد پاکستان یہاں پہ آئے, ہمیں عبوری صوبہ بنائے, عبوری صوبہ بنائے اور ہمارے جو ہے وہ اس سے مسائل حل ہو جائے. وہ جو جن کے 4 صوبے رو رہے ہیں, جو آج تک اپنے لوگوں کو روٹی نہیں دے سکے, جو لوگوں کو ووٹ کا حق نہیں دے سکے, جن کے سینٹ کے ممبران جو ہے وہ غلط ٹھپے مارتے ہیں اور جن کے اپنے ووٹ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, جو لوگوں سے ووٹ لے کر آئے ہیں, جن کا قرضہ ہے وہ اتنا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پتہ نہیں $2 لاکھ جو ہے وہ لے کر قرضہ پیدا ہوتا ہے. جنہوں نے حال یہ کر لیا ہے کہ بجلی 18-20 روپے کی ایک یونٹ مل رہی ہے, حالانکہ دنیا کی سب سے سستی بجلی اس ملک میں پیدا ہوتی ہے. ہمارا تو معاملہ ہی دوسرا ہے نا, 300 میگا واٹ چاہیے, 5000 میگا واٹ دے رہے ہیں اور 16 روپے 18 روپے یونٹ لے رہے ہیں واپس. اپنی بجلی, اپنا پانی, اپنے دریا دے کے تو قیمتاً واپس خرید رہے ہیں. اور پھر بھی احسان ہوتا ہے, پھر بھی احسان ہوتا ہے ہمارا کھاتے ہیں. کوئی ایک بندہ اس پنڈال میں جو یہ 400-500 بندے ہیں آگے پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایک بتا دے اس کے پاس کوئی ایسا راشن کارڈ ہو کہ اس کو فری ملتا ہو, کچھ سبزی ملتی ہو, چینی ملتی ہو, آٹا ملتا ہو, گھی ملتا ہو, یا تعلیم فری ملتی ہو. ایک بندہ کھڑا ہو کے دکھا دے پاکستان نے مجھے کارڈ جاری کیا ہوا ہے, میں پاکستان کا کھاتا ہوں, میں اپنا کھاتا ہوں, اپنے پیسوں سے خریدتا ہوں, دنیا میں جہاں بھی جاؤں اپنی محنت کی کمائی سے کھاتا ہوں. میرا مکان میرے بچے کی کمائی سے بنا ہوا, میرے بچے جو ہیں وہ میری کمائی سے, میرے بچوں کی کمائی سے پڑھتے ہیں. میں کتنے کٹھن جو ہے وہ مصیبتیں برداشت کرتا ہوں, راتوں کو جاگتا ہوں, سوتا ہوں, پریشان ہوتا ہوں, بوڑھا ہو جاتا ہوں. ٹینشنیں جان نہیں چھوڑتی ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے, ان کا روزگار دلانے کے لیے. اور ایک الو کا پٹھا آگے مجھے بولے کہ ہم پاکستان کا کھاتے ہیں اور پھر مجھے بولے تم پاکستان کے دشمن ہو, تمہیں یہ برداشت نہیں ہوتا. یہ کیا مذاق ہے, کیا جھوٹ اور فراڈ ہے جو اس قوم کو سکھایا جاتا ہے. میں وہاں کا کھاتا ہوں. پاکستان ساری کی ساری چیزیں چین سے منگواتا ہے, انڈیا سے منگواتا ہے. ٹماٹر, یہ آپ کو کووڈ کی ویکسین جو اگلے دنوں میں لگنے والی ہے یہ انڈیا سے آئی ہے. سوئی سے لے کے دھاگے تک اور جہاز تک جو ہے وہ ساری چیزیں باہر سے آتی ہیں. کیوں نہیں کوئی پاکستانی اٹھ کے کہتا ہم چائنا کا کھاتے ہیں, ہم امریکہ کا کھاتے ہیں, ہم فلان کا کھاتے ہیں. ہم ہی رہ گئے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ لسے نہیں, بیوی دے جڑے کھانے نہیں رن, یعنی کہ بس بول دیا جی ہم آپ ان کا کھاتے ہیں. یہ فلانی فوج آپ کا دفاع کر رہی ہے, دفاع نہیں کر رہی, قبضہ کیا ہوا ہے. کون سے کس کا قاعدے قانون کی روح سے دفاع کر رہی ہے؟ دفاع اپنا لوگ خود کرتے ہیں کہ میرے گھر پہ 4 بندوق بردار آ کے کھڑے ہو جائیں اور بولیں جی کہ ہم آپ کا دفاع کرنے کے لیے آئے. میں دیکھتا ہوں کون غیرت مند ہے جو ان کو اپنے گھر کے سین میں برداشت کرے گا اور بولے گا یہ میرا دفاع کرنے کے لیے آئے ہیں. 47 میں وہ جس طرح سجاد صاحب نے کہا کوئی سٹینڈ نہیں ہے. اقوام متحدہ میں قراردادیں ہیں جن کا 73 سالہ موقف ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے. یہ پاکستان کا اصولی موقف ہے. ہر خبر نامے میں ہر بمبو یہی بولتا ہے, ہر سپیکر یہی چیختا ہے. ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں, ان کو حق خودارادیت ملنا چاہیے. اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے اور قراردادوں پر عمل کرے. کوئی قرارداد کو اٹھا کے پڑھنے کی زحمت نہیں کرے گا کہ اس قرارداد میں لکھا ہوا کیا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے 13 اگست 1948 کی قرارداد کے پہلے صفحے کی پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کشمیر پر حملہ آور ہے. پاکستان نے قبضہ کیا. جو مہاراجا حکمران تھا اس نے انڈیا کو اپنی مدد کے لیے بلایا. یہ اس قرارداد میں لکھا ہوا ہے اور ان کے سائن ہیں اس کے اوپر, انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر.
کرائے نا قرارداد پہ عمل جس میں لکھا ہوا ہے پاکستان اپنے سارے فوجی نکالے گا, سب سویلین نکالے گا, تمام پاکستانی ریاست جموں کشمیر سے پہلے نکالے گا. یہ اسی قرارداد کی بات ہے جس کا یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں ٹی وی پہ. ہم یہ کہیں کہ بھائی دونوں مشترکہ طور پہ نکلے تو ان کے پیٹ میں درد پڑنا شروع ہو جاتا ہے. یہ پاکستان کے خلاف یہ چاہتا ہے کہ پہلے فوج نکالے یا ہمارا موقف کہ انڈیا اور پاکستان دونوں بیک وقت جو ہے وہ فوج نکالے. کسی کی فوج یہاں پہ رہنی نہیں چاہیے. یہ لکھ کے دے آئے ہوئے ہیں کہ مطلب انڈیا بڑا حصہ نکالے گا اور باقی فوج انڈیا کی وہاں پہ رہے گی. اور اس بنیاد پر 2 دفعہ ناظم رائے شماری یہاں آ چکا ہے. تو یہ جو پاکستان کے حکمران اور ان کی اسمبلیاں اپنے لوگوں کو بھی بیوقوف, ہمارے لوگوں کو بھی بیوقوف, ان کے جرنیل جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو بھی بیوقوف. آپ کہہ چکے ہو, ابھی آپ نے کہا ہے, اسی سال میں کہا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں, ہم نے نہیں لڑنی ہے لڑائی وڑائی. ہم نے جو ہے وہ یہ والا جو علاقہ جو ہمارے حصے میں آ گیا وہی ہمارے لیے کافی ہے. یہ فوج کے جنرل نے کہا ہے. اگر کوئی ماسٹر کہے کہ میں آج کے بعد نہیں پڑھاؤں گا, میں نہیں اسکول جاتا جی, تو آپ کا کیا رویہ ہوگا اس کے بارے میں؟ آپ بولیں گے نا اس کی تنخواہ بند کرو, اس کو پڑھائی کے لیے ماسٹر بھرتی کیا ہوا, یہ مکر گیا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بولے میں آج کے بعد علاج نہیں کرتا ہوں, اور اگر فوج بولے ہم نے جنگ نہیں لڑنی ہے, تو پھر ہم کہیں تمہیں رکھا ہوا کس لیے ہے, تو یہ فوج کی دشمنی ہو جائے. اتنی بڑی فوج, 80% بجٹ, ایٹم بم, پتہ نہیں کیا کیا, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, فلاں قلعے پہ لہرائیں گے, فلاں قلعے پہ لہرائیں گے. کہاں گے وہ جھنڈے جنہوں نے لال قلعے پہ لہرانا تھا اور جنہوں نے وائٹ ہاؤس پہ لہرانا تھا؟ یہ سوال پوچھنے کا حق ہے ہمارا. ہمارے بجٹ سے تمہاری تنخواہیں جاتی ہیں, ہمارے خون پہ پلتے ہو تم, ہماری آرزوؤں, ہمارے ارمانوں پہ تم پلتے ہو. تمہاری بستیاں دیکھ کے, تمہارے اسپتال دیکھ کے, تمہارے اسکول دیکھ کے, تمہاری بدماشی دیکھ کے ہر بندہ رش کرتا ہے کہ کاش میں بھی فوجی ہوتا, کاش میرا بھی ڈی ایچ اے میں مکان اور پلاٹ ہوتے, کاش میں بھی اس روڈ سے گزرتا تو ٹریفک والا جو ہے وہ گاڑیاں آگے پیچھے کر دیتا, کاش میں بھی ڈی سی کے دفتر میں جاتا تو ڈی سی اٹھ کے جو ہے وہ مجھے سلوٹ کرتا. لوگ تو رش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی فوجی ہونا چاہیے. کس وجہ سے رش؟ تمہاری بہادری کی وجہ سے نہیں, تمہاری بدماشی کی وجہ سے. چونکہ یہ ملک جو ہے یہ بدماشوں کو پسند کرتا ہے, ہماری نفسیات بن گئی ہے. یہ جو جتنا بڑا بدماش ہے اس کو سلام, جو جتنا کمزور ہے, جتنا بھی کردار والا مالک ہو اس کی طرف تو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں ہم دیکھتے ہیں. بدماشوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ نے بدماش مسلط کر دی ہے ہمارے اوپر. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے سوچنا ہے. اور یہ جو ہمارے اوپر مسلط ہونے جا رہا ہے یہ پورے کا پورا معاملہ 73 سال کی قربانیاں جو ہیں, 73 سال کی تکالیف, 73 سال کے دکھ, 73 سال کے ہجر, 4 ہجرتیں اس قوم نے کی ہیں, 4 ہجرتیں. اگر کوئی اور غیرت والی قوم ہو تو اس کو یاد کر کر کے اور رو رو کے ان کی نظریں ختم ہو جائیں. 47 میں آدھی جو ہے وہ آدھے کے آدھے قبیلے جو ہے وہ تقسیم ہو گئے, ماں ادھر رہ گئی, بیٹا ادھر رہ گیا, بچے ادھر رہ گئے. 70 سال کے بعد لوگ ملے ہیں, یہ میڈیا پہ دیکھیں نا آپ, پچھلے 70 مذہب تبدیل ہو گئے. جو وہاں مسلمان رہ گیا اس کو ہندو بننا پڑا, جو یہاں ہندو رہ گیا اس کو مسلمان بننا پڑا. 65 میں دوبارہ پھر ہجرت, 71 میں تیسری بار, 88 کی جو شروع ہوئی وہ تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. 4 بڑی ہجرتیں اس قوم نے برداشت کی ہیں. ہمارے کنبے, قبیلے, گھر, محلے, برادریاں سب کچھ تقسیم ہو گیا. بھول جاتے ہیں ہم, پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں یاد ہی نہیں کہ کل کیا ہوا ہمارے ساتھ. ہم تو 5 اگست 2019 کو بھول گئے ہیں جو پچھلے سال ہوا ہے ابھی ہمارے ساتھ, اور جو ہونے جا رہا ہے کوئی ٹس سے مس ہی نہیں ہے. او جی آپ نہیں روک سکتے, آپ لبریشن فرنٹ والے اتنے بڑے بدماش ہیں, روکے نا جی, فلانے کو جیل سے نکالیں. یہ لبریشن فرنٹ کا ٹھیکہ نہیں ہے, یا ہمیں کوئی پیسے نہیں دیتا, یہ ہم کرائے کے سپاہی نہیں ہے. آپ بولیں کہ یہ مزدوری آپ نے, یہ اس قوم کا معاملہ ہے. لبریشن فرنٹ آپ کی ایک نمائندہ سیاسی جماعت ہے, وہ جتنی کوشش کر سکتی ہے وہ کرے گی اپنے وسائل کے حساب سے, اپنی طاقت کے حساب سے. آپ نے لبریشن فرنٹ کو کوئی اتنی بڑی پارٹی نہیں بنایا ہوا کہ وہ جو ہے وہ ٹکرا جائے آگے فوجوں کے ساتھ, اور نہ یہ اس کا طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں بحثیت قوم یہ جدوجہد کرنی ہے, اور قوم کو اکٹھا ہونا ہے, لیڈروں کو اکٹھا نہیں ہونا ہے. یہ اکٹھے ہوں گے تو یہ آپ کا سودا لگائیں گے. یہ ماضی ہمیں بتا رہا ہے, اور ان کو آزادی نہیں چاہیے. آزادی مجھے اور آپ کو چاہیے, آزادی عام آدمی کو چاہیے. عام آدمی کا جڑنا اور عام آدمی کا متحد ہونا ضروری ہے. یہ جو 40-50 اوپر بٹھائے ہوئے نہ یہ عام آدمی ہیں, نہ ان کو آزادی چاہیے. وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ آزاد ہیں.
آپ جب ان سے بولیں گے نا ہمیں آزادی چاہیے تو بولیں گے تمہیں کس چیز کی آزادی چاہیے, تم تو آزاد ہو, تم تو اپنے گھر میں رہتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو. وہ ایک جب یہ روس تھا کمیونسٹ روس, تو اس میں بڑی پابندیاں تھی, کمیونزم نظام تھا, وہ سرمایہ داروں سے لڑائی لڑ کے وہ جیتے تھے, تو وہ منصوبہ بند معیشت کے تحت چل رہے تھے. تو ایک لطیفہ سرمایہ داروں نے ہی بنایا ان کے خلاف, لیکن وہ حسب حال ہے کہ ایک کتا جو ہے وہ ادھر ایسٹرن یورپ سے جو آزاد ملک تھے وہاں سے ایک کتا جو ہے وہ روس کی بارڈر کی طرف چلتا وہاں پہ چلا گیا, وہاں روس کا ایک کتا بھی آیا ہوا, دونوں کتوں کی آپس میں ملاقات ہوئی. ایک کتا جو تھا وہ کمزور تھا تھوڑا, اور جو روس والا کتا تھا وہ ٹھیک ٹھاک طاقتور تھا, اس کو منصوبہ بند معیشت کے تحت خوراک وغیرہ مل رہی تھی, تو وہ ٹھیک تگڑا تھا. تو گپ شپ میں اس نے پوچھا کہ بھائی تم کدھر آئے ہو ادھر یا لسے کتے, تو اس نے کہا یار غربت ہے ہمارے ملکوں میں, تو روٹی شوٹی کی تلاش میں ادھر آ گیا ہوں, بارڈر کے قریب پہنچ گیا ہوں, لیکن تم تو صحت مند ہو, تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا مجھے روس میں کھانا پینا تو بہت ملتا ہے لیکن بھونکنے کی اجازت نہیں, تو میں بارڈر پہ آیا ہوں بھونکنے کے لیے. تو ہمارے ساتھ جو انہوں نے یہ جو ہمارا آزادی والا معاملہ ہے یہ ایسا ہی رکھا ہوا ہے, اپنا کماؤ اپنا کھاؤ پیٹ بھر لو, بھونکنا نہیں ہے, یعنی بولنا نہیں ہے, بات نہیں کرنی ہے. یہ یہاں کی آزادی ہے, اور یہ آپ کو کہیں گے جی یہ آپ آزاد ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ بحثیت قوم اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. کوئی توپ چلانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی دہشت گردی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا پہاڑ ہے. اگر یہ اتنا ہی بڑا پہاڑ ہوتا تو 200 ملک دنیا میں آزاد نہ ہوتے. اگر یہ آزادی حاصل کرنا اتنا ہی مشکل کام ہوتا تو ایتھوپیا جیسے ملک, افریقہ کے درجنوں ملک ہیں جو جن کو روٹی کھانے کو نہیں ہے وہ بھی آزاد ہے. تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے, صرف مانگنی ہے, صرف کھڑا ہو کے دنیا کو بتانا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے. دنیا سنتی ہے کہ یہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, یہ ان کا کوئی آپس کا بارڈر کا مسئلہ ہے. یہ 84,471 مربع میل جو دنیا کے 130 ملکوں سے بڑی ریاست ہے, یہ بارڈر کا مسئلہ بن کے پے ہو گئی ہے جی. یہ کوئی بننا اور آڑے کا مسئلہ بنا کے انہوں نے پیش کیا ہوا ہے, دنیا کو سمجھ ہی نہیں ہے. شملہ معاہدے کے بعد جس بٹ صاحب کے نام پہ آپ کانفرنس کر رہے ہیں, انہوں نے جان کی نذرانہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ شملہ معاہدے میں ان دونوں ملکوں نے اقوام متحدہ کو کہا کہ یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے, ہم آپس میں طے کر لیں گے, ہمیں کسی جرگے کی یا کسی اس کی قراردادوں کی ضرورت نہیں ہے. سیکیورٹی کونسل نے وہ فائل ٹھپ کر دی 1972 میں, اور وہ فائل 50 سال کے بعد 2019 میں آگے کھلی جب یہ انڈیا نے یہ اقدام اٹھایا. 50 سال سیکیورٹی کونسل شملہ معاہدے کی وجہ سے مسئلہ کشمیر پر ایک اجلاس بھی نہیں بلایا انہوں نے. یہ کس کا قصور تھا؟ یہ انہی کا قصور تھا, پاکستانیوں کا. شملہ معاہدہ انہوں نے کیا ہوا تھا اپنے فوجی چھڑانے کے لیے. 50 سال سلامتی کونسل نہیں بولی. جب مودی نے کیا تو اس کے پاس سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا, اور امریکہ نے ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو غیروں کی حکمرانی چاہتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ جوتا تھا, یہ دنیا کے صدر کی طرف سے ہماری قوم کے نام پہ ایک جوتا تھا کہ تم ایسے لوگ ہو جو غیروں کی حکمرانی چاہتے ہو, ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں. دوسرے ملکوں کی حکمرانی چاہتے ہو, ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم پاکستان کی دشمنی مول لیں یا جو ہے وہ ہندوستان کی دشمنی مول لیں. مقبول بٹ نے شملہ معاہدے کے خلاف پھانسی چڑھا تھا وہ تاکہ میری قوم میں آزادی حاصل کرنے کا دوبارہ سے جذبہ پیدا ہو جائے. تو یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے. یہ جتنے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, ان اقدامات کے نتیجے میں آپ کے قومی شعور کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اگر آج گلگت پہ حملے ہو رہے ہیں, کل اس پہ حملے ہوئے انڈیا پہ, تو ہماری قوم کو یہ سمجھنا ہے, یہ سوچنا ہے کہ اب منظر صاف ہوتا جا رہا ہے, اب دوست دشمن نظر آتا جا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں لبریشن فرنٹ والے اگر کشمیر آزاد ہو جاتا ہے, اگر یہاں پہ ایک مملکت بن جاتی ہے, تو اس میں پاکستان کو کیا خطرہ ہے, پاکستان کو کیا نقصان ہے, ہمارا کون سا ایسا معاملہ ہے, کون سی ایسی دشمنی ہے جو ہم پاکستان کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ خود مختار کشمیر کی موجودگی پاکستان کی مضبوطی کا ضامن بنے گی. پاکستان کا سب سے بڑا دشمن اگر انڈیا ہے تو اس کے اور اس کی بارڈر 750 کلومیٹر بارڈر کے درمیان ایک ریاست آ جائے گی.
آج جو فوجیں یہاں کھڑی ہے وہ سینکڑوں میل پیچھے چلی جائیں گی، اور پھر جو امن قائم ہوگا اور جو ترقی ہوگی اور جو فوجی بجٹ پہ کٹ لگے گا، اس سے لوگوں کے حالات زندگی جو ہے وہ چینج ہو جائیں گے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جتنا پاکستان کا بجٹ ہے اس میں قرضے کے پیسے ملا کے فوج کو بجٹ دیا جاتا ہے، یعنی اتنی حالت ہوتی ہے ان کی، یعنی پیسہ، ٹوٹل پیسہ جو ہے اس ملک کی آمدنی وہ فوج پہ خرچ ہو رہی ہے۔ اگر کشمیر آزاد ہو جاتا ہے، ان دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کا پل بن جاتا ہے، تو کسی کو کیا پریشانی ہے اور اس میں کس کی دشمنی ہے؟ مطلب کیوں میں اپنے گھر کو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل کروں؟ کیا مجھے مجبوری کیا پڑی ہوئی ہے کہ میں ایک پوری ریاست جس کی ہزاروں سالہ تاریخ ہے اس کو ایک جھوٹے اور فرسودہ نعرے زکوٰۃ کھانے کے لیے اور اسمبلی کی ممبری کے لیے میں لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دوں؟ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ کیسے بنے گا؟ کوئی یہ بتا دے کیسے بنے گا پاکستان؟ اگر سب سے آسان راستہ جو ہے اس کا پاکستان بننے کا وہ رائے شماری ہے، اور رائے شماری ہوگی تو پاکستان بنے گا، لوگ فیصلہ کریں گے تو پاکستان بنے گا۔ ویسے کیسے پاکستان بن سکتا ہے؟ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کہیں عتیق صاحب کے چیلے اور وظیفے کی وجہ سے وہ پاکستان بن جائے گا؟ تو ایسا یہ ٹوٹل فراڈ ہے، ٹوٹل جھوٹ ہے، یہ نہری جھوٹ ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ جو مسلم کانفرنس کے علاقے پاکستان کی قرارداد ہے، اور بعد میں یہ 1974 میں یہ ایڈ کیا گیا اس کے اوپر کشمیر بنے گا پاکستان۔ علاقے پاکستان کی قرارداد کا اور کشمیر بنے گا پاکستان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں۔ یہ ہمارے طفیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ان کا ایک کالج ہے، کیا نام ہے کالج کا؟ اسلامیہ سائنس کالج۔ اس کا الحاق جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی سے ہے۔ تو کیا آپ کے کالج کے اوپر آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی لکھا جائے یا اسلامیہ سائنس کالج لکھا جائے؟ یعنی الحاق کا مطلب میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ الحاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا ادارہ اپنی اصل شکل میں، اپنی انفرادیت کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ برقرار رہے گا۔ جو کام یہ نہیں کر سکتے، جیسے ڈگری نہیں دے سکتے، تو یہ معاونت لیں گے آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی کی۔ الحاق کی قرارداد یہ تھی کہ ہم ابتدائی طور پر دفاع کے معاملے میں پاکستان سے مدد لیں گے یا کرنسی کے معاملے میں پاکستان سے مدد لیں گے ابتدائی طور پر۔ یہ قرارداد نہیں تھی کہ کشمیر کو اٹھا کے پاکستان میں ضم کر دیں گے۔ یہ 74 میں جب جو ہے وہ بھٹو نے ڈنڈا دیا تو پھر کشمیر بنے گا پاکستان۔ جب بھی ان کو مروڑ پڑتی ہے تو یہ پھر وہ نعرہ لگاتے ہیں۔ آج کل راجہ فاروق حیدر صاحب کو پڑی ہوئی ہے، وہ بڑے نیشنلسٹ بنے ہوئے ہیں۔ آج کل ہر بندہ کہتا ہے جی بڑے نیشنلسٹ ہیں، جی بڑے ہو، اور ساتھ ہی 3 بیان دے کے آخر میں وہ آخری بیان جو ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ڈالتے ہیں۔ تو یہ ان کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے عتیق بھائی ہیں، ان کا تو معاملہ کافی عرصے سے کلوز ہوا ہے۔ آج کل یہ صرف منتو ترلوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے اقتدار کی راداری میں جو ہے وہ باعزت انٹری مل جائے۔ ان پہ اعتبار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جنہوں نے ساری عمر غلامی کی اور تلوے چاٹے، آج ان پہ اعتبار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ انہوں نے خالص اپنے بندے لا کے لانا شروع کر دیے۔ صدر جو ہے یہ خالص ان کا بندہ ہے۔ یہ جو ہمارا آزاد کشمیر کا صدر ہے، یہ جس دن صدر بنایا گیا اس کے 2 دن بعد اس کا شناختی کارڈ اور باشندہ ریاست بنا۔ اس سے پہلے اس کو خود پتہ نہیں تھا کہ میں جو ہے وہ کشمیری ہوں۔ وہ ابھی ایک اور پیراشوٹر محترم جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں، کبھی ایک حلقے میں کبھی دوسرے حلقے میں۔ یہ جو لیڈر جو اٹھتے ساتھ ناشتہ کرنے سے پہلے پاک فوج کی وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں، اخبار میں بیان اس سے شروع کرتے ہیں، آج ان کے آقا ان پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ واللہ میں آپ کو بتاؤں وہ ہم پہ پھر بھی اعتبار کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم منافق نہیں ہیں۔ ہم جو بات کہیں گے صاف صاف کہیں گے، ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ ان پہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور قوم ہے کہ سوچ رہی ہے کہ فلانے صاحب جو ہے وہ آزادی دلائیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس آزادی کی جدوجہد میں اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں، ان جھنڈوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، قربانیوں کے ساتھ کھڑے ہوں جنہوں نے آپ سے کچھ چھینا نہیں ہے، نہ آپ سے پیسے لیے ہیں، نہ آپ سے ووٹ لیا ہے، نہ آپ کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، نہ آپ کے کھمبے کھائے ہیں، نہ آپ کی نوکریاں کھائی ہیں، نہ نالیاں کھائی ہیں، نہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے علاج کروایا ہے۔ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ بہت ہیں ادھر کتے بلے جو انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، پورا پورا دن آزادی پسندوں پہ بھونکتے رہتے ہیں، اور جی یہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور یہ چندے کھاتے ہیں اور یہ پیسے کھاتے ہیں۔ پیسے جو ہے وہ 1 ارب 40 ارب روپیہ جو بجٹ ہے
جو کھاتے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے تمہیں موت پڑتی ہے، اور ہم اگر اپنی جماعت کے 5,000 10,000 جو ہے وہ چندہ اکٹھا کر کے جلسہ کروا لیں تو تم ڈنڈورا پیٹتے ہو. یہ چندے کھانے والی دکانیں ہیں جی، یہ انہوں نے فلان کیا ہوا اور فلان کیا ہوا. ایسے تو بے ضمیرے لوگ ہیں اور لوگ ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں. یعنی سامنے پتا ہے محلے میں کہ فلان کھڑپینچ کا فلان چمچہ یہ سکیم کھا گیا، اس پہ بات نہیں کریں گے، چھپ کے کریں گے. لیکن چوک میں بیٹھ کے بولیں گے یہ نیشنلسٹ جو ہیں انہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، یہ پیسے کھاتے ہیں. کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی دنیا کا کوئی آدمی، کوئی ایجنسی، کوئی ملک اگر ثابت کر دے میں اس چوک میں گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں گے ہماری تحریک جو ہے وہ کوئی فارن فنڈڈ ہے، اس کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے، اس کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے، اس کو کوئی سپورٹ کرتا ہے؟ کوئی سپورٹ نہیں کرتا. بے یار و مددگار یہ تحریک ہے، بے یار و مددگار. یہ سارے رضاکار جتنے بھی ہیں، مقبول بٹ سے لے کے کیچ خورشید سے لے کے آج تک، کیچ خورشید کی کل برسی تھی، پتہ ہے آپ کو وہ کیسے مرا تھا؟ وہ یہاں سے لاہور جاتے ہوئے بس کے ایکسیڈنٹ میں مرا تھا. جو صدر تھا آپ کا سابقہ اور جس نے اسمبلی میں اکثریت حاصل کی تھی، صدارتی نظام میں صدر بنا تھا، وہ آپ کا محافظ تھا، آپ کے حقوق کی بات کرتا تھا، پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہوئے بس ایکسیڈنٹ میں مر گیا. ان کو کرے نا، ان کا ذرا جو ہے وہ تیسرے درجے کا جو کارکن ہے نا وہ بھی پچاروں سے نیچے نہیں اترتا. تو یہ جو تحریک ہے، اس تحریک کے ساتھ کھڑا ہونا، میں نہیں کہتا ہوں ہم نے تو ووٹ مانگے ہی نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی الیکشن میں ہمارا اس نظام پہ اعتبار نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ دینے والا اور ووٹ لینے والا اس نظام میں دونوں ایک جیسے مجرم ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ تبدیلی آئے، لیکن جب تک کہ ایک انقلاب نہیں آئے گا تب تک اس بوسیدہ نظام میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. ایکٹ 74 کے تحت جو حکومت بنتی ہے، اس حکومت کے اندر آپ وہی کچھ کر سکتے ہیں جتنا ایک ترابی صاحب نے کیا ہے یا ممتاز راٹھور صاحب نے کیا ہے. اس سے زیادہ آپ کوئی تیر نہیں مار سکتے ہیں. اگر آپ مارنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو وہاں سے فارغ کر دیا جائے گا. اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی لمیٹیشن کیا ہے. آپ قانون تک نہیں بنا سکتے، آپ جج نہیں لگا سکتے ہیں، آپ اپنے افسر نہیں لگا سکتے ہیں، آپ اپنا بجٹ نہیں بنا سکتے ہیں. یعنی یہ ایک حکومت ہے. اس کے لیے ہمیں الیکشن لڑنے میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی. لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، آپ جس کو مرضی چاہے ووٹ دیں، دل مانے تو دیں، دل نہ مانے تو نہ دیں. اور یہ ضرور یاد رکھیں کہ یہ امانت ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ جس کو ووٹ دے کے بنائیں گے، کل وہ جو بھی جرم کرے گا وہ آپ کے کھاتے میں ضرور آئے گا. تو یہ سوچ کر ووٹ دیں. لیکن یہ جو معاملہ ہے، جو کشمیر والا معاملہ ہے، یہ نہ مسلم کانفرنس حل کرے گی، نہ لیگ، نہ پی ٹی آئی، نہ کچھ نہ. یہ ویسے ہی غیر قانونی ہے. مسلم کانفرنس تو چلو ریاستی پارٹی ہے، باقی ساری پارٹیاں غیر قانونی ہیں. اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روح سے غیر قانونی ہیں، بدماشی کے طور پر یہاں چل رہی ہیں اور اس طرف بھی جو ہے وہ چل رہی ہے. ان کی کوئی قرارداد، پی ٹی آئی ایک پاکستانی پارٹی ہے، وہ کیا قرارداد پیش کرے گی؟ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے گا. نون لیگ کیا قرارداد پیش کرے گی یا پیپلز پارٹی کیا پیش کرے گی؟ ان کا تعلق ہی نہیں ہے اس زمین کے ساتھ، وہ ان کی پارٹیاں ہیں. تو اس لیے یہ جو تحریکی کام ہے، اس میں لبریشن فرنٹ کو، ان نوجوانوں کو، ان ساتھیوں کو، ان دوستوں کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. یہ تحریک بھی ایسے کامیاب نہیں ہوتی ہے. قوم کو اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے وسائل خرچ کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے جڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. وہ میں نے آپ کو شروع میں مثال دی، پیغمبر جب وہاں پہ جب ہجرت ہوئی، مدینے میں پہنچے تو جو وہاں پہ ان کے صحابی تھے جو دوسرے آئے، تو آپ کو پتا ہے نا کہ ان کے انصار کے ایثار کی کیا کیا مثالیں ہیں. جس کے پاس 2 بیویاں تھی اس نے بیوی کو طلاق دے دیے. تو 2 تو اکثر کے پاس تھی، ابھی تو 4 4 10 10 20 20 بھی کرتے ہیں. تو 2 تھی، ایک بیوی کو طلاق دے دی کہ میرا ایک بھائی آیا ہے، وہ ایک جنگ لڑ رہا ہے، وہ ایک محاذ پر ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، زمین سے دے دیا، سپورٹ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو تحریکیں ہیں ان کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ صرف عتیق خان کی جیب میں 1 کروڑ روپیہ ڈالنا ہے، بیرسٹر سلطان کو 10 لاکھ روپے یا 50 لاکھ روپے چندہ دینا ہے، اور اگر کوئی تحریکی ساتھی آ جائے تو 10 روپے نکال کے دیتے ہیں. وہ بھی احسان کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی پتہ نہیں اب دے رہا ہوں، کہاں خرچ ہوگا کہاں نہیں خرچ ہوگا. میں کہتا ہوں ہمارے لوگوں کا، جن لوگوں کا اپنی تحریک آزادی کے ساتھ یہ حال ہے، ان کو کون آزادی دے گا؟ ان کو تو اللہ بھی نہیں آزادی دے گا. ہمارا حال یہ ہے
کہ ایک پٹھان جو تھا وہ 15 سال گڑ گڑا کر دعا مانگتا رہا. لطیفہ ہے کہ یا اللہ مجھے بچہ دے دے, یا اللہ مجھے بچہ دے دے. 15 سال کے بعد ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا اللہ کا میسج ہے کہ پہلے شادی کر الو کے پٹھے, اس کے بعد بچہ ملے گا. ایسے بچہ تجھے کیسے دے دوں؟ تو ہمارا حال یہ نہ روپیہ خرچ ہو, نہ ٹکا خرچ ہو, نہ بولیں, نہ جلوس میں آئیں, نہ احتجاج میں نکلیں, بس یا گھر پہ بیٹھے رہے یا فیس بک پہ جو ہے وہ اپنی دانشوری جاڑتے رہے اور بولیں کشمیری قوم ابھی تک آزاد نہیں ہوئی. 73 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک ہمیں آزادی نہیں ملی ہے. کون سا پہاڑ ہم نے مارا ہے جو آزادی مل جاتی؟ کس سے مانگی ہے ہم نے آزادی؟ ہم تو پاکستان کے نعرے لگاتے لگاتے پیدا ہوئے تھے تو یہی سن رہے تھے, ابھی تک یہی سن رہے ہیں, ابھی تک یہی فتوے سن رہے ہیں کہ یہ جو آزادی کی بات کرتے ہیں یہ غدار ہیں, یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں, یہ فلانے کے ایجنٹ ہیں, یہ فلانے کے دشمن ہیں. تو ایسے آزادی نہیں ملے گی. ان جماعتوں کو, ان تحریکوں میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, آپ کو کھڑا ہونا ہوگا, آپ کو بولنا ہوگا. اور آخر پہ میں آپ سب سے ایک ہاتھ اٹھا کے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان اسمبلی کی قرارداد ہے یہ پہلے بھی منظور ہوئی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو پاکستانی حکمران یہ کر رہے ہیں. ہم بالکل ان کو واضح طور پر یہ میسج دینا چاہتے ہیں, یہ پاکستانیوں اور کشمیریوں کے درمیان, ریاست جموں کشمیر کے شہریوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی سازش ہے, دشمنی پیدا کرنے کی سازش ہے. آج تک کشمیریوں نے, کسی کشمیری باشندے نے پاکستان کے خلاف برا نہیں سوچا ہے, پاکستان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے ہیں. لیکن اگر آپ ہمارے گھر میں گھسنے کی کوشش کریں گے, اس پر قبضہ کرنے کی جبرن کوشش کریں گے, تو پھر یہ اللہ کا حکم ہے, یہ شریعت ہے کہ اگر تمہارے اوپر حملہ آور ہو تو تم اپنے دفاع میں جو ہے وہ ہتھیار نکالو, تم اپنا دفاع کرو. یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اسلام کا حکم ہے, یہ تاریخ کا حکم ہے. یہ قوموں کی جو ہے وہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ان کی شناخت پر, ان کے گھر پر, ان کے کلچر پر حملہ ہوتا ہے تو چاہے ان کا بھائی کیوں نہ ہو, اس کے سامنے تلواریں نکل جاتی ہیں. تو پاکستان یہ جو کھیل کھیل رہا ہے یہ ہمیں اور پاکستان کے لوگوں کو آمنے سامنے کرنے کی سازش ہے. اور یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ تقریروں میں یہ کہہ چکا ہوں, میں کوئی نجومی نہیں ہوں, میں ایک سیاسی ورکر ہوں. اس بنیاد پہ یہ کہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بھاگنے کا راستہ نہ ملے. بہت کم راستے ہیں, بہت کم راستے ہیں جہاں سے تم بھاگ سکتے ہو. اور ایسا ہی ہوا ہے ماضی میں بھی, ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا, پاکستان کی تشکیل کے وقت بھی ایسا ہوا, اور یہ دوبارہ ہوگا. اگر تم نے کشمیر کو تقسیم کرنے کی کوشش کی تو جو قتل و خون ہوگا اس کا ذمہ دار یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہوگی. اس لیے ہاتھ کھڑا کر کے اس منصوبے کو ریجیکٹ کریں کہ گلگت بلتستان کو صوبہ ہم نہیں بننے دیں گے, اور نہ مانتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی. گلگت بلتستان کے لوگوں کو حقوق دو, ان کو آزاد کشمیر طرز کا اور آزاد کشمیر اور ان دونوں کو آپس میں ملا کے با اختیار سیٹ اپ دے دو. ہماری اگر ہمارا پانی چاہیے تو معاہدہ کرو, ہماری بجلی چاہیے تو معاہدہ کرو, اگر سی پیک بنانا ہے تو معاہدہ کرو. تم چوروں کا کپڑا اور ڈاؤں کے گز, جس کا جی چاہتا ہے, جو آتا ہے ایک کہتا ہے میں ادھر چوکیدار بن کے پاشا ڈیم بناؤں گا, دوسرا آتا ہے. ہماری حکومت نے ان سے گزارش کی کہ منگلا ڈیم سے ہم ایک چھوٹی نہر نکال کے بمبر کی زمینوں کو سیراب کریں گے, تو واپڈا نے نہیں نکالنے دی حکومت پاک. ڈیم ہمارا, زمینیں ہماری, پانی ہمارا, بجلی بھی ہم ان کو وہاں سے 1300 میگا واٹ پیدا کر کے دے رہے ہیں, اور ایک چھوٹی نہر نہیں نکالنے دی. ہم سے پوچھنا, ہمیں تو وہ انسان ہی نہیں کردانتے ہیں. مطلب کل مجھے پورا یقین ہے کہ اگر یہ ان لیڈروں کے یہ لچھن رہے تو کل آپ تو جو ہے وہ مری کا حصہ ہوں گے, میں کلر سیدہ کا حصہ ہوں گا, کوئی منصیرہ کا حصہ ہوگا. انہوں نے کوئی صوبہ بھی نہیں دینا ہے آپ کو, نہ یہ اتنے اچھے ہوتے تو جنوبی پنجاب والوں کو دیتے, وہ بلوچی مر رہے ہیں لڑ لڑ کے ان کو دیتے, وہ پٹھانوں کے اوپر جہاز نہ چڑھاتے اگر یہ اتنے اچھے ہوتے اور اتنے لوگوں کے ہمدرد ہوتے. اپنے ہی شہریوں کو بمباری کے ذریعے مارنے کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. یہ ایسی اسٹیٹ ہے جو آپ کو بتا رہے تھے نا, سیکیورٹی اسٹیٹ, یعنی اپنے ہی شہریوں کے بم برسانا. اور یہ بالکل جدید تاریخ میں 2010 کے بعد 3 جنگیں, ضرب عضب, رد الفساد, کوئی بتا سکتا ہے یہ کس کے خلاف لڑی گئی ہیں؟ یہ پاکستانیوں کے خلاف لڑی گئی ہیں یہ جنگیں, ضرب عضب اور رد الفساد, اور جن پہ ان کو تمغے اور یہ ملتے. یہ ایسی ریاست ہے, یہ کل آپ کو کھا جائیں گے. فلسطینیوں کو ان کے ساتھ بالکل یہی ہوا, یہودیوں نے آ کے پیسے لگائے, انہوں نے کہا بڑی اچھی قیمت لگ رہی ہے, ہم زمینیں دیتے ہیں, ہم اردن میں جا کے خرید لیں گے, ہم شام میں خرید لیں گے, ہم بیریا ٹاؤن میں فلیٹ لے لیں گے, ہم چکری روڈ پہ لے لیں گے.
اور جب ہر محلے میں آ کے پنجابی اور سندھی اور پٹھان سرمایہ دار آ کے بیٹھ گئے اور اپنے محلے سے دوسرے گھر میں جانے کے لیے چکر لگا کے اور شناختی پریڈ ہوئی جب، تو اس کے بعد پتا چلے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ہر چیز خطرے میں ہے، اس لیے ہمیں بولنے کی ضرورت ہے، ہمیں کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی کے نوکر نہیں ہیں، ہم کسی کے مجارے نہیں ہیں، نہ کوئی ہمارا مالک ہے اور نہ ہم کسی کی مالک ہے، نہ کوئی کالونی ہے۔ شاید خان عباسی اٹھ کے تو یہاں آگے قبضہ کر لے گا، یا نواز شریف کر لے گا، یا لاڑکانے کا کوئی پشو آگے جو ہے وہ یہاں پہ قبضہ کر لے گا۔ اس لیے اپنے اندر غیرت پیدا کریں، جڑیں اس تحریک کے ساتھ، اپنی آواز بلند کریں۔ آپ دیکھیں گے چند سالوں میں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے آ کھڑی ہوں، اور وہ لوگ چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے پاس اپنے سجاد صاحب پچھلے دنوں ہمارا ایک وفد گیا، مجھے امریکہ سے لوگوں نے فون کر کے بتایا کہ ہم اس سے ملنے کے لیے گئے، تو جب ہم نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ اگر تو آپ انڈیا کی طرف سے آئے ہیں تو وہ آپ کا موقف زیادہ بہتر طریقے سے پیش کرتے ہیں، اگر آپ پاکستان کی طرف سے آئے ہیں وہ بھی آپ کا موقف زیادہ بہتر طریقے سے پیش کرتے ہیں، چونکہ وہ ہمارے ممبر ہیں، وہ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، ان کی حکومتیں ہیں، ان کے سفارتخانے ہیں، ان کے مستقل مندوب ہیں یہاں پر اقوام متحدہ میں۔ اگر آپ ان دو کاموں کے لیے آئے ہیں تو پھر آپ کو یہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کریں۔ اگر کوئی اپنی بات کرنی ہے تو وہ بات کریں۔ یہ اقوام متحدہ کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہمارے وفد کو کہہ رہا ہے، جو لامالا جا کے یہی کر رہا ہوگا جی وہ کریں نا جی ہماری رائے شماری کروا لیں، ہمارا فلان کروا لیں۔ کیا رائے شماری کروا لیں؟ رائے شماری ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیسے ہوگی؟ نکالو گے فوج تو ہوگی نا رائے شماری، تو رائے شماری نہیں ہو سکتی۔ اگر آزادی کی بات کرنی ہے تو بات کرو، اگر نہیں کرنی تو انڈیا پاکستان بہت اچھے وکیل ہیں، وہ اپنا اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں، تمہاری کوئی جگہ نہیں بنتی ہے۔ یہ قوموں کا، یہ عالمی برادری کا ہمارے بارے میں نقطۂ نظر ہے، ہمیں ان کو بتانا ہے۔ آنے والے جو حالات ہیں یہ کافی مشکل ہیں اس حوالے سے کہ ہماری ریاست کا قصہ ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اگر یہ ختم ہو گیا تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ میں اسی پہ آپ اتفاق کرتا ہوں ایک دفعہ پھر۔ ہاں، اور یہ ایک مطالبہ میں اب یہ بات تو حل پہلے کرنی تھی، یہ تنویر والا جو معاملہ ہے، راجہ تنویر اور جے کے ایل ایف ڈڈیال کے ہمارے صدر ہیں سفیر، ان کو جو ہے وہ اٹھایا گیا۔ یہ معاملہ بہت سارے لوگوں نے کنفیوز کیا، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے۔ ڈڈیال میں شہر میں ایک چوک ہے، اس کا نام ہے مقبول بٹ شہید چوک۔ اس چوک پہ 13 اگست کو انہوں نے وہاں سے کشمیر کے اور لبریشن فرنٹ کے جھنڈے اتار کے وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا۔ انتظامیہ سے کہا گیا کہ بھائی آپ نے ہمارا جھنڈا کیوں اتار کے لگایا جبکہ ادھر درجنوں پول لگے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ جا کے جھنڈا لگا لیتے، سامنے بلڈنگ پہ لگائے، وہاں پہ لگائے جہاں پہ پہلے جھنڈے لگے ہوئے اور چوک بھی مقبول بٹ ہے، تو آپ نے کیوں وہاں پہ لگایا؟ 2 دن کا انہوں نے ٹائم مانگا کہ 2 دن کے بعد کل کا دن گزر جائے 14 اگست کا تو ہم اتار دیں گے۔ 14 کو نہیں اتارا، 15 کو نہیں اتارا، 16، 17، 18 لوگوں نے احتجاج کیا، درخواست دی عدالت میں جا کے کہ بھائی یہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اور آپ کو اتارنا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں اتارتے ہیں، تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ تو تنویر نے، وہ ویڈیو موجود ہے، اگر آپ کو میری بات پہ شک ہے کسی بچے کو بولے، یہ عمران صاحب کو بولیں، آپ کو ویڈیو نکال کے دکھائیں گے، اس نے بڑے باعزت طریقے سے اوپر چڑھ کے وہ جھنڈا اتارا، اس کو طے کیا، اس کو گود میں رکھا، اور اتنی دیر میں پولیس اور اس کے باقی جو لوگ تھے ایجنسیوں کے وہ آئے اور اس کو گھسیٹتے ہوئے مارتے ہوئے لے کر گئے اور اس کو جیل میں ڈالا۔ 6 مہینے اس کو جیل میں ہو گئے ہیں۔ کل بغیر ٹرائل کے، بغیر وکیلوں کو سنے ہوئے بند کمرے میں میرپور میں ایک عدالت میں جو ہے وہ کیس چل رہا ہے کہ یہ جج جو مانسیرا سے بلا کے اسپیشل سزا دینے کے لیے مانسیرا سے جج کو لایا گیا، اگلے جج کو تبدیل کیا گیا۔ وہاں میرپور میں اس جج کے اوپر عدم اعتماد کی بحث چل رہی ہے اور یہاں ڈڈیال میں اس کو 2 سال کی جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے۔ تو یہ جو سزا اور یہ جو طریقہ کار ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، اس کے خلاف ہم بھرپور مزاحمت کریں گے۔ یہ کووڈ کی وجہ سے اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ جو ایج مل رہا ہے وہ ایج نہیں ملے گا، پھر بعد میں یہ لاک ڈاؤن شون کی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ میں راجہ فاروق حیدر صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ بھی اس میں شامل ہے۔ وہ جب بڑھ کے مارتے ہیں تو وہ کوئی اور بات ہوتی ہے، اور جب نیچے فیلڈ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں میں ان کو سبق سکھاؤں گا، میں ان کو چھٹی کا دودھ جو ہے وہ یاد دلاؤں گا۔
تنویر اور اس کو باعزت رہا کیا جائے. جن لوگوں نے جھوٹی گواہیاں دی ہیں, جن لوگوں نے جھوٹا مقدمہ بنایا کہ پرچم کی توہین کی گئی اور بے حرمتی کی گئی, ان کے خلاف عدالتی کارروائی کی جائے. کیا آپ لوگ اس کے ساتھ ہیں کہ تنویر اور اس کو رہائی ملنی چاہیے؟ تو بہت بہت شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی. ایک دفعہ پھر سارے دوستوں کا, ریاض باسی صاحب کا, ہمارے جتنے بھی سعید صاحب ہیں, شمشاد صاحب ہیں, اظہر صاحب ہیں, اور جتنے دوست, جتنے نوجوانوں نے یہاں پہ کام کیا, تحصیل دیر کوٹ کے ہمارے صدر اور